البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو پس نجات دی اور غرق کیا فرعون والوں کو وانتم تنظرون حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اس کی مہربانی سے تفسیر الجلالین سے 16واں درس ہے. اللہ جل وعلا ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے, ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے اور زبان کو صاف فرمائے اور مالک اس میں تاثیر اور نور پیدا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن پاک کو شروع کریں تو اگر سورت سے شروع ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں. جب درمیان سے پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یا دوران تلاوت رک جائیں اور کسی سے گفتگو ہو تو پھر شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ, مجھ سے حفاظت مانگو شیطان مردود سے کہ شیطان مردود سے میں تمہیں بچا لوں. اس لیے آپ اگر گفتگو کریں شروع کریں تو اعوذ باللہ. بعض لوگ اس سے غافل ہیں اور بات کو علم نہیں, اس کی وجہ سے یہ سنت مبارکہ چھوٹ جاتی ہے. تو سورت سے شروع کریں تو اعوذ باللہ و بسم اللہ, درمیان سے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا, وَإِذْ, وہی جو اہل مفسر علام و شارع علی رحمہ کا طریقہ ہے کہ وہ اس سے پہلے اذکر یا اذکرو فعل محذوف نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اذ جو ہے یہ مفعول ہے, اذکر یا اذکرو فعل مقدر کا. اور آپ کو پتہ ہے یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو, تو ایک دو نہیں ہے, زیادہ ہیں بنی اسرائیل ہیں. اسے اذکرو, اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کو ہو تو اذکر, یہاں اذکرو کیا محذوف ہوگا. اس لیے شاعر کہتے ہیں وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اور بنی اسرائیل یاد کرو, اذ اس وقت کو, اس جب, فرقنا جمع متکلم, جب پھاڑا کس نے, اللہ بابا ہم نے, جب ہم نے پھاڑا, یعنی شاعر کہتے ہیں یعنی فلقنا, یعنی فرقنا بمانا فلقنا, تو فلق آپ کو پتہ ہے پھاڑنا. قل اعوذ برب الفلق, تو کیا فلق کیا مانا ہوا, پھاڑنا, فلق. تو جب ہم نے پھاڑ دیا بیکم, بی شاعر کہتے ہیں بیکم ای بسبب بیکم, کیا یعنی یہاں با جو ہے سببیت کے لیے ہے. ہمیں با کے کئی معنی ہیں, با کے آپ اگلے درجے میں جائیں گے تو پھر ان کو یاد فرمائیں گے, ٹھیک ہے. با کے کئی معنی ہے اور شرح میاد و عامل میں 10 معنی ذکر کیے گئے, 10. تو ان میں سے ایک ہے با, جو یعنی 10 ہے, اور ان میں سے ایک با سببیت کا ہے. کس کا, الباء لسببیت, الباء لتعلیل, با تعلیل کے لیے آتا ہے, با سببیت کے لیے آتا ہے. باتخاذکم العجلہ آگے آئے گا, بچڑے کو معبود بنانے کے سبب, تو یہ با تعلیل ہے. کس ظلم کیا, تو ظلم بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے, کیا کیا تم نے اپنی جانوں پہ ظلم, تو سبب کیا بنا, بچڑے کو معبود بنانا. تو با اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں بیکم
یعنی بسببکم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب کیا کیا؟ البحر، دریا کو پھاڑا، تو یہ مفعول بن گیا. تمہارے لیے کیا کیا؟ تو اب فرق کا تعلق کس سے ہوا؟ باہر سے. کس سے؟ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جب فعل فاعل سے کسی اور سے متعلق ہو فعل، تو وہ اس کا مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے. مفعول بھی اسے کہتے ہیں کہ فاعل سے فعل کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تو اس فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ فعل جو ہے فاعل پر واقع ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ فاعل سے اوپر ہی واقع ہو تو پھر ہی وہ مفعول بھی ہوگا. کہ فعل کا اس فاعل سے کسی اور چیز کے ساتھ تعلق ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ مفعول بھی. جیسے فاعل نے کیا تو فاعل سے فعل نکلا، فاعل سے تو فاعل سے صادر ہوا نا، تو فاعل سے نکلا اور ایک ساتھ کے ساتھ جا کے ٹچ ہوا ہے، مل گیا، نسبت ہو گئی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی. تو یاد کرو جب ہم نے پھاڑا تو سوال ہوگا کس کو؟ تو دریا کو. آگے بھی میں نہیں بولنا ہے کس کو. تو کس کو کے جواب میں آیا نا، تو کس کو کے جواب میں جو آتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے. ہم نے دریا کو پھاڑا، یہ نشانی بتا رہا ہوں، ہم نے پھاڑا کس کو؟ دریا کو. تو جواب درست آیا، مفعول بھی بن گیا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے. تو یہ کس کے لیے، تو جواب درست آیا، تو سبب بھی ہے. کیا؟ تمہارے سبب. تو با نہ ہو تو بعد آپ دیکھیں کہ مفعول لا آتا ہے، تو وہاں بھی کس کے لیے. یعنی اگر میں کہوں کہ میں نے رضوان صاحب کی عزت کی، کیا کی؟ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ تمہارے ہاں رہ گیا کیوں؟ کیا رہ گیا؟ کیوں بلی کی طرح میوں میوں. یعنی کام کوئی نہیں کرنا، بس وٹ نکلیں گے تو کام چلے گا نا. کیا؟ وٹ نکلیں گے تو کام چلے گا. وٹ ہی رہ گیا، سوال ہی رہ گیا، عمل کرو. کیا کرو؟ کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی سوال، بس وہ شروع ہو جاتی. لیکن پھر بھی کیوں عزت کی؟ کہا اس لیے کہ علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو کام ہی ایسا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے عزت ہے. تو وجہ بنی کہ نہیں؟ تو مفعول لا آیا. تو کس لیے عزت کی؟ با کردار ہونے کی وجہ سے، عالم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے عزت کی. اس لیے تو کس کے لیے تو مفعول لا ہو جاتا ہے، کس کو مفعول بھی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کس کے ساتھ مفعول ما ہو جاتا ہے. مفعول ایسے ہی ہے نا، کس وقت مفعول فی ہو جاتا ہے، کس جگہ مفعول فی ہوتا ہے، ظرف زمان، ظرف مکان. ٹھیک ہے، پھر وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. پھر اس کے آگے مطلق کی قسمیں ہیں، تاکید کے لیے بھی آتا ہے، نوعیت کے لیے بھی آتا ہے، عدد کے لیے بھی آتا ہے. پھر یہ کس طرح، کیسے، وہ آگے چلے گا، کتنی بار. چلو اس کی سمجھ آئی. تو ہم نے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پھاڑا، تو کس کو؟ دریا کو. بولا بھی کریں کہ آپ نے بس وہ جب بیان کرنا ہے تو لوگوں کو کہنا بولو سبحان اللہ کو. کیا کہو؟ سبحان اللہ کو. بولو کیا کہنا؟ سبحان اللہ. اونچی بولو. بات کہتے ہیں تو ہمیں تو محبت ہی کوئی نہیں، تو وہ آپ ہی نیچے آگے سبحان اللہ کہہ لو. وہ ایسے آگے بیٹھے ہیں، محبت کوئی نہیں، اور گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں محبت کوئی نہیں. تو آپ کو زیادہ تو آپ نیچے بیٹھو، ہم اوپر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی محبت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، ہم لوگوں سے کہیں گے کہ سبحان اللہ کو، ماشاء اللہ کو نعرے لگاؤ. کیا؟ تو کلاس میں بیٹھے سبحان اللہ نہیں ہوتی اور آگے سے لفظ نہیں نکلتا. جب خود خطیب بنتے ہیں تو لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہم. ایسے ہی ہے. تو خود کیوں نہیں بولتے؟ خود سبحان اللہ نہیں کہتے، خود آگے سے کیوں نہیں بولتے؟ تو ادھر بولو، پتہ چلے. پھر آپ جہاں بھی ہوگے بلاؤ گے نہیں، آپ بھی بولو گے، آپ بھی اور منہ کھولو گے. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو جیسے بولتا ہوں پھر آگے سے بولا کریں. یاد کرو جب ہم نے
پھاڑا دریا کو کس کے لیے؟ ہاں کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ شاعر کہتے ہیں حتی دخلتموہ، یہ عبارت نکالی، حتی حاربین من عدوکم، حاربین، دیکھو دریا پھاڑا، حتیٰ کہ دریا تمہارے لیے پھاڑ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم دخلتم داخل ہوئے اس دریا میں، دخلتم ضمیر کا راجع، ضمیر راجع ہے باہر، وہ باہر مرجع بنا تو ضمیر راجع بسوئے باہر، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم اس دریا میں داخل ہوئے، حاربینا، تب آگے کیسے داخل ہوئے، کیا؟ تو اب جب اس فعل کے بعد جو آئے گا وہ حال بن جائے گا تم کا، کہتے نہیں، کہتے میں مدرسے آیا تو کل کی چھٹی کی ہوئی تھی تو کیسے آئے، اب وہی بتائے گا کیسے آیا، ٹھیک ہے، ابا جی لے کر آئے، زبردستی لے کے آئے، مزے کے بعد چھوڑ گئے، ڈرتے ڈرتے اندر آیا، ڈرتے، ٹھیک ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ سوچتے سوچتے آیا، سوچتے کہ کون سا بہانہ لانا ہے، ابو جو کے مارنا ہے کہ نانا جی کو مارنا ہے، کچھ تو بہانہ لگانا ہے، تو یہ حالتیں ہوتی، تو کیسے آیا کہ نہیں، تو اس طریقے جب تم داخل، یہاں تک کہ تم داخل ہوئے دریا میں، حاربین، حاربا کہتے ہیں باغا، جسے کہتے ہیں حارب کہتے ہیں بھاگنے والے کو، تو یہاں تک کہ تم بنی اسرائیل تم داخل ہوئے اس دریا میں بھاگتے ہوئے، کیسے؟ پیچھے تھے فرعون، فرعون کی قوم پیچھے نہیں تھی، تو دریا نے راستہ دے دیا نا، راستے بن گئے، تو داخل ہوئے کیسے؟ حاربینا، کیسی حالت تھی، ہم دیکھیں نا کیسی، کس حال میں، کس حالت میں وہ داخل ہوئے، تو آپ سے تو پوچھے گا نا، کنڈیشن بھی پوچھے گا، میں نے جو آگے مثال دے دی ہے، تو یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہوئے بھاگتے ہوئے، اللہ جو اس کی حالت ہے، اللہ جل وعلا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، طرح کے مفسرین کے نام اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ بھاگتے ہوئے کس سے، بھاگتے ہوئے کس سے؟ من عدوکم، من دشمن سے، کس سے بھاگتے ہوئے داخل ہوئے؟ دشمن سے، تو آگے کیا ہے؟ کس کے دشمن سے؟ عدوکم، تمہارے دشمن سے، اپنے دشمن سے، اپنے، یہ کہ اب تمہارا ترجمہ ٹھیک نہیں رہے گا نا، کیونکہ بنی اسرائیل بھاگے ہیں تو اپنے ہی دشمن سے بھاگ کر کیا ہوئے؟ درخت میں، وہ دریا میں داخل ہوئے، سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ کسی سے ڈر کر ہی کہیں پناہ لے لیتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، تو میں کہ وہ داخل ہوئے اس میں بھاگتے ہوئے اپنے دشمن سے، اپنے من عدوکم، یہ بیان آیا کہ نہیں اس کا، صرف اتنے بھاگتے ہوئے، تو کس سے بھاگتے ہوئے؟ اگلا سوال تھا، من سے دشمن، پھر اضافت ہوئی کس کے؟ اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرْقِ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے، دیکھو نا انجینا جمع متکلم ہے، ہم نے دی کیا؟ نجات، کس کو؟ تو پھر یہ کیا بن گیا؟ اونچی بولا کرو نا، کھانا کھا کے آئے ہو، تسی پتہ نہیں کھانا کہ نہیں، تسی بولو کھایا تو اونچی بولو، پھر کس کو؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو، تو تم کو مفعول بھی بنا کے نہیں، لیکن ضمیر ہے، اسم مصدر منصوب ہے اور یہ ہمیں مقبول ہے۔ آگے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم نے کس سے؟ من الغرق، کس سے نجات دی؟ ڈوبنے سے بچایا نہیں، اور دریا پار کیا ہے، ڈوبا کوئی؟ جو موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے تھے وہ ڈوبے نہیں، جو فرعون کے پیچھے تھے وہ ڈوب کے، راستہ تو ایک ہی تھا، راستہ، راہبر دو تھے، راہبر، ایک راہبر اللہ کے نبی تھے، ایک راہبر شیطان کا یار تھا، تو جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں وہ ڈوبتے ہیں، جو رحمان کے یار کے پیچھے چلتے ہیں وہ تیرتے ہیں،
وہ اس لیے ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں رانی بچاتا راہ پر بچاتی. کون؟ راہ تو وہی تھا جہاں سے موسیٰ گزرے, اسی راہ پہ فرعون آیا تو اس کے پیچھے رکھے, فرعون بھی ڈوب گیا, وہ بھی ڈوب گیا. کیوں؟ جو ڈوبے ان کا راہبر شیطان تھا, جو بچے ان کے راہبر اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ تھے. مائے غرق سے ہم نے, یہ ہے پوشیدگی کہ کس سے ہم نے تمہیں نجات دی, تو کس سے؟ فرمایا غرق, شاعر کہتے ہیں مطلب من الغرق, ڈوبنے سے ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کر دیا, ہم نے ڈبو دیا. کن کو؟ آل فرعون. تو کیا بن گیا یہ مفعول, کیا بنا؟ آل اضافت ہے فرعون کی طرف. کس کی طرف؟ آل جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اشرف, شرف والوں کے لیے ہوتا ہے, اور آہل کے لیے یہ ضروری نہیں. لیکن آل جو ہوتا ہے جب یہ آتا ہے تو شرف والوں کے لیے. تو شرافت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, شرافت اخروی اور شرافت دنیاوی. ٹھیک ہے, تو اب فرعون کو دنیاوی شرافت عزت تو ملی تھی, دنیاوی, آخرت کی نہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ وہ ہیں جنہیں آخرت کی بھی دنیا کی بھی. ٹھیک ہے, اللہ کے ماننے والے, اللہ سے پیار کرنے والے. ٹھیک ہے, آل رسول, آل رسول, یہ بھی تو آل شرف, لیکن آل رسول کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا, آہل کے لیے نہیں, آل جو ہے نا شرف کے لیے آتا ہے. اس لیے آل فرعون, فرعون کو دنیا کی عزت ملی تھی, تو فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا. کیا کر دیا؟ شاعر کہتے ہیں کس کس کو کہتے ہیں؟ قومہ معہو, قومہ یعنی آل فرعون یعنی قومہ, یہ مفعول ہے نا, تو ہم نے اس کی قوم, فرعون کی قوم, ما فرعون, فرعون کی قوم اور فرعون دونوں کو ہی غرق کر دیا. یوں کہہ لے گرو اور چیلوں کو سب کو ہی غرق کر دیا, سب کو ہی غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو بنی اسرائیل تم تو دیکھ رہے تھے. جب الا انطباقی, آگے عبارت لائے, الا انطباقی البحری علیہم, الا دریا ان کے اوپر, وہی غرق ہے نا, ڈوب گئے تو دریا ان کے اوپر کر دیا مالک نے. تو راستے میں چلے, انہوں نے کہا بنے بنائے راستے ہیں, کہا تمہارے لیے نہیں, یہ اللہ کے نبی کے لیے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے ہیں, تمہارے لیے نہیں. تو وہ سمجھے ہمارے لیے ہیں. پھر ان بیچ میں وہ مالک ہے, تو اس نے دریا اوپر کر دیا, دریا. تو جب انطباق البحری علیہم, تو ہم نے غرق کیا اور تم دریا کا ان کے اوپر آ جانا. ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. چلیے اگلی آئے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ